بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ روس کی فوج میں بھرتی کے لیے قازقستان میں آن لائن اشتہاری مہم۔ قازقستان میں انٹرنیٹ صارفین کو روسی فوج میں شامل ہونے کے لیے فوری $5000 معاوضے کی پیشکش والے اشتہارات موصول ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس اور قازقستان کے پرچموں سے مزین آن لائن اشتہارات میں 4,95,000 روسی روبل یعنی $5,300 کے معاوضے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ معاوضہ ان افراد کو دیا جائے گا جو روس کی فوج کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کریں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی اماراتی ہم منصب کو دورہ ایران کی دعوت۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کو دورہ ایران کی باضابطہ دعوت دے دی۔ ابوظہبی میں تعینات ایرانی سفیر نے صدارتی دعوت نامہ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ کو دیا۔ 2016 کے بعد اب رواں برس اپریل میں ایران نے متحدہ عرب امارات کے لیے سفیر نامزد کیا تھا، جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ روسی بحریہ کے ٹھکانوں پر یوکرین کا حملہ ناکام۔ روس کی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق یوکرینی فوج نے 2 ریموٹ کنٹرول کشتیوں سے روس کی بحریہ کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم روسی جنگی بحری جہاز نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ روسی کمانڈر کا کہنا ہے کہ روسی بحریہ کے ٹھکانوں پر یوکرینی فوج کے اس ناکام حملے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ بحیرہ اسود میں روسی بحریہ کے ٹھکانوں پر یوکرینی فوج جنگ کے آغاز سے ہی حملہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، تاہم حالیہ ہفتوں کے دوران اس نے اپنے یہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ امریکی فوج میں چینی جاسوس نے CIA کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ کے 2 اہلکاروں کو چین کے لیے جاسوسی کرنے اور قومی سلامتی سے متعلق الزامات پر گرفتار کر لیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سین ڈیاگو میں بحری جہاز پر تعینات امریکی اہلکاروں 22 سالہ پاتریک وی اور 26 سالہ وین ہینگ زاؤ پر قومی دفاعی معلومات چینی حکام کو دینے کا الزام ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ وہینگ زاؤ کو لاس اینجلس سے حراست میں لیا گیا، جس پر سازش اور چینی عہدیداروں سے رشوت وصول کرنے کا الزام ہے۔ اٹارنی جنرل برائے قومی سلامتی میٹ اولسن نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ چین امریکی دفاعی معلومات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ روس کے اپوزیشن رہنما الیکس نوالنی کو مزید 19 برس قید کی سزا۔ جیل میں قید روس کے اپوزیشن رہنما الیکس نوالنی کو مزید 19 برس قید کی سزا سنا دی گئی۔ نوالنی پر دہشت گرد تنظیم قائم کرنے اور اس کی سرگرمیوں کے لیے فنڈنگ کا الزام ہے۔ نوالنی ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ چین میں کاروباری مقاصد کے لیے آنے والے غیر ملکیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت۔ چین نے کاروباری مقاصد کے لیے آنے والے غیر ملکی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولیات فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دیہی علاقوں کے رہائشیوں کو بڑے شہروں میں آباد ہونے کے عمل کو مزید آسان بنایا جائے گا۔ وزارت پبلک سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ یہ آسانیاں شہریوں، گاڑیوں، معلومات اور ڈیٹا کی آزاد نقل و حرکت کو فروغ دینے کے لیے دی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس ختم ہونے کے بعد حالیہ مہینوں میں چین کے ریل اسٹیٹ شعبے میں بحران ہے۔ حکومتی اتحاد 9 اگست کو اسمبلیاں توڑنے پر متفق۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادیوں کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں 3 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں نگراں سیٹ اپ، نئی مردم شماری اور اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں طے پایا کہ مردم شماری کے معاملہ پر مشترکہ مفادات کونسل جو فیصلہ دے گی قبول ہوگا۔ وزیر اعظم نے نگراں وزیر اعظم سے متعلق اتحادیوں سے آج رات تک تجاویز مانگ لیں۔
توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے توشہ خانہ کیس سے متعلق دائر 8 اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا کیس قابل سماعت قرار دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ سیشن کورٹ فریقین کو دوبارہ سن کر کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے۔ ٹرائل کورٹ درخواست پر فیصلہ کرتے وقت پٹیشن میں اٹھائے گئے نکات کا بھی جواب دے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کی رکنیت بحال کر دی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے حد کے عزت کیس میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کی اسمبلی رکنیت کی معطلی کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں ان کی نشست پر بحال کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپوزیشن جماعت کانگریس کو ایک بڑی اہم عدالتی کامیابی ملی ہے۔ راہل گاندھی کی رکنیت نہ صرف بحال ہو گئی بلکہ وہ آئندہ برس ہونے والے جنرل الیکشن میں بھی بھرپور طریقے سے انتخابی مہم بھی چلا سکیں گے۔ جنوبی کوریا شدید گرمی کے باعث اموات کی تعداد 23 ہو گئی۔ جنوبی کوریا میں شدید گرمی کے باعث اموات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ تعداد 2022 میں گرمی کی لہر سے مرنے والوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ ہے۔ 20 مئی سے جولائی کے آخر تک گرمی سے متعلق بیماریوں کی وجہ سے 21 اموات ہوئیں، جبکہ 1 اگست کو مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد بڑھ کر 23 ہو گئی ہے۔ یورپ یوکرین بحران کے خاتمے کے لیے امن اور پل کا کردار ادا کرے۔ پوپ فرانسس۔ عیسائیوں کے کیتھولک چرچ کے سربراہ اور روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے یورپ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین بحران کے خاتمے کے لیے امن ساز اور پل کا کردار ادا کریں۔ چینی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے گزشتہ روز پرتگال کے دورے کے موقع پر نوجوانوں کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کو ایک حقیقی یورپ کی ضرورت ہے اور اسے مشرقی یورپ میں ایک امن ساز اور پل کا کردار ادا کرنے والے یورپ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپ مذاکرات اور شمولیت کے راستے کھولنے کے قابل ہو جائے گا۔ چین میں 12 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور۔ چین میں شدید طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلے نے 12 لاکھ افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی دارالحکومت بیجنگ میں سیلابی ریلا کئی گاڑیاں بہا کر لے گیا، جبکہ چین کے شمالی علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں کے باعث گھر، سڑکیں، گاڑیاں اور بازار زیر آب آ گئے، جبکہ گاڑیوں کی جگہ کشتیاں چلنے لگی ہیں۔ اسکردو ایئرپورٹ سے اب بین الاقوامی پروازیں بھی چلیں گی۔ ترجمان قومی ایئر لائن عبدالحفیظ خان کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر PIA کی پہلی بین الاقوامی پرواز اسکردو ایئرپورٹ پر اترے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر PIA دبئی سے اسکردو کی براہ راست پروازوں کا آغاز کرے گی اور یہ اسکردو ایئرپورٹ کی پہلی بین الاقوامی پرواز ہوگی۔ ترجمان کے مطابق اسکردو ایئرپورٹ پر پہلی بین الاقوامی پرواز کے لیے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں اور دبئی سے آنے والی پرواز کی بکنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ 110 سالہ خاتون اسکول میں داخل۔ سعودی عرب کی 110 سالہ خاتون نے اپنی ادھوری پڑھائی کو آگے بڑھانے کے لیے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں ایک ایسی بوڑھی خاتون بھی ہیں جن کی 110 سال عمر ہونے کے باوجود پڑھائی کا شوق انہیں اسکول لے آیا۔ فواد چوہدری کی معافی مسترد۔ الیکشن کمیشن نے سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں معافی مسترد کر دی۔ چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے فواد چوہدری کی معافی کی تحریری درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فیصلے میں سابق وفاقی وزیر کو شوکاز نوٹس کا جواب 15 اگست تک جمع کروانے کا حکم دیا گیا۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ، نوٹیفکیشن جاری۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सरकारी मुलाजमीन को मुनासिब रिलीफ देने के लिए कहा था, जबकि बजट में तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा न होने पर सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे। गुज़िश्ता काबीना इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे की मंजूरी दी थी। महकमे ख़जाना पंजाब ने तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 190 पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज दोबारा तलब कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तलबी का समन जारी कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई को बतौर मुल्ज़म आज 11:30 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर पेश होने का हुक्म दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई को अलकादर ट्रस्ट से मुतल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की हदायत की गई। डिजिटल मरदमशुमारी आईनी तरमीम के बगैर नए प्लान पर गौर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की हुकूमत किसी आईनी तरमीम का सहारा लिए बगैर पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली में नशिस्तों की दोबारा तकसीम पर मुश्तमिल एक तजवीज़ पर एहतियात से गौर कर रही है। अगर मुश्तरका मफादात कौंसल CCI की जानिब से हाल ही में मुकम्मल होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई तो इस तजवीज़ पर अमल करना ज़रूरी हो जाएगा। सोना मजीद महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुल्क में सोना मजीद महंगा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 1300 रुपए के इजाफे से 2,21,500 रुपए हो गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।